کے غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر کی حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ جو مسلمانوں نے اس وقت صدقہ فطر خیرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مال کے لیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی، اے ابو حریرہ اس مال کی حفاظت کرنا۔ اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری ڈیوٹی لگا دی تو میں اس رات اس مال کی حفاظت کے لیے جیسے چوکیداری کی جاتی ہے میں اس مال کی حفاظت کے لیے چوکیداری کرتا تھا۔ جب آدھی رات سے وقت زیادہ ہوا تو سامنے کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے گلہ اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، یعنی کہ جو مال و دولت جمع تھا آپ فرماتے کہ اس نے وہ چوری کر کر لے کر جانے کی کوشش کی۔ ابھی گھر سے نکلنے لگا تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا اور اس چور کو قابو میں کر لیا۔ اب اس چور نے آگے سے گرانا شروع کر دیا، آگے سے اپنی آرزویں پیش کرنا شروع کر دی، اے ابو حریرہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا مسکین ہوں، میرے بال بچے ہیں، اے ابو حریرہ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں نے اسے پکڑا تھا، جب اس نے آگے سے گرانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی میں صبح کے وقت جب دن ہوا، نماز فجر کا وقت ہوا، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے نکلا تو دیکھتا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا اور مسکرا کر سرکار نے فرمایا، اے ابو حریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے سرکار کو بتایا نہیں کہ رات کے وقت یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ کسی نے یہ جسارت کی ہے کہ مال کو اٹھا کر لے جانے کی اس نے جسارت کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ آپ فرماتے کہ میں نے ابھی سرکار کی بارگاہ میں اشتہار سے عرض نہیں کیا تھا، سرکار نے میرے بتانے سے پہلے مسکرا کر فرمایا، اے ابو حریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یعنی کہ رات والا جو چور تھا اس کا کیا بنا؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چور آیا اور آ کر اس نے مال کو لے جانے کی کوشش کی، یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑ لیا اور جب میں نے اسے پکڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آگے سے گرانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، آگے سے التجائیں کرنی شروع کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر ترس کھا کر اسے معاف کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اتنے غیر سننا، اب ایک ہے ایک تو سرکار نے پہلے خبر دے دی کہ رات والے قیدی کا کیا بنا، اب دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا، اے ابو حریرہ آج وہ چور رات پھر دوبارہ آئے گا، یعنی کہ جو تم سے اس نے التجا کی، معافی مانگی کہ وہ تم سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اے ابو حریرہ یاد رکھنا آج وہ چور پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ چور جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو رات کو چور آیا تھا وہ چور آج رات پھر سے آئے گا۔ اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا، اب میں اس کے انتظار میں بیٹھا، جب آدھی رات سے وقت زیادہ ہوا وہ چور دوبارہ آیا اور آ کر اس نے مال کو اٹھا کر لے جانے کی پھر سے کوشش کی۔ آپ فرماتے کہ میں نے پھر سے اسے پکڑ لیا اور پھر سے دوبارہ اس نے اسی طرح رونا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کا واسطہ دینا شروع کر دیا اور میں نے ترس کھا کر پھر اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ پہلی رات بھی چھوڑ دیا، دوسری رات جب میں نے اسے پکڑا اس نے التجائی کی، آگے سے رونا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے کہ مجھے پھر اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں، سرکار میرے بتانے سے پہلے ارشاد فرما دیتے ہیں، ابو حریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ آپ فرماتے کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں پھر سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس نے آگے سے التجائیں کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا، اور اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیسرے دن بھی ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، آنے والا جو تیرے سامنے رویا تھا، گر گرایا تھا اور آگے سے التجائیں کی تھی اور تیرے ساتھ وعدہ کر گیا تھا کہ دوبارہ نہیں آئے گا، اے ابو ہریرہ آج رات کو پھر سے آئے گا۔ آپ سمجھتے کہ تیسرے دن جب یہ ماجرا بنا، جب وہ چوری کرنے کے لیے آیا، میں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر میں نے کہا کہ آج میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تو 2 دن آتا رہا اور تو نے 2 دن آتے ہوئے یہی میرے سامنے رویا گرایا، التجائیں کی کہ دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن تم نے 2 دن وعدہ کر کے پھر سے مکر گیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ تیسری بار آیا اور پھر آ کر اس نے آگے سے یہ کہا، اے ابو ہریرہ مجھے خدا کے لیے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اے ابو ہریرہ میں تجھے چند کلمات ایسے بتاتا ہوں، جب تو وہ کلمات پڑھ لیا کرے گا، رب ذوالجلال تیری بھی حفاظت فرمائے گا اور تیرے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تیسرے دن آ کر اس نے آگے سے یہ بات کہی، اب اس نے جو وظیفہ بتایا، کلمات بتائے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی تھی۔ اب جب میں سرکار کی بارگاہ میں صبح کے وقت گیا، جا کر عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے ہی سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یعنی کہ 3 دن اس کی خبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو ہریرہ کے عرض کرنے سے پہلے سرکار نے ارشاد فرما دی، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن یہ بھی ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ آنے والا اگرچہ رویا گر گرایا، التجائیں کی، اے ابو ہریرہ لیکن وہ پھر سے آئے گا۔ اب 3 دن اس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خبر پہلے سے دی کہ آنے والی قیدی کا کیا بنا، اور پھر سرکار نے 3 دن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ پھر سے آئے گا۔ اب تیسرے دن جب سرکار کی بارگاہ میں آپ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، مال اٹھا کر لے جانے لگا، یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑ لیا، اب پکڑنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اب سے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات بتائے ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ کلمات کیا تھے؟ اب آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی تھی، اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رب ذوالجلال تیری بھی حفاظت کرے گا اور تیرے گھر بار مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اگرچہ آنے والا پہلے درجے کا جھوٹا تھا، لیکن جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بالکل سچی ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تجھے پتا ہے کہ پہلی رات آنے والا کون تھا، دوسری رات آنے والا کون تھا، تیسری رات میں آنے والا کون تھا؟ یعنی کہ 3 دن جو تیرے مال کی چوری کرنے کے لیے آتا رہا اور تیرے ساتھ وعدہ کر کر جاتا رہا، اور پھر تیسرے دن تجھے یہ کلمات بتا کر گیا۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ آگے سے صحابی رسول نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ وہ آنے والا کون تھا اور کلمات بتانے والا کون تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا۔